اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ اوہ ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم ہے، نہ اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے، اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں کو نواز سکوں، میں چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے۔ رمضان شریف کے اندر سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے، خوب تہجد کی نماز پڑھنی۔ ایک چیز آپ نے پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے۔ سارے روزے یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت، کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے، اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا ہے، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت کی خیر فرمانا، کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا، برما کے مجبوروں کی خیر کرنا۔ پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا، اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے، پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا۔ اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما۔